علیہ وسلم اللہم انی اتقرب الیکا بخیرۃ الاخیار ام الانوار سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب بھی ماشاءاللہ سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سب یہاں پہ جمع ہیں۔ بی بی آپ کا آنا قبول فرمائیں اور آپ کا یہاں پہ آنا اور جس خوشی اور محبت کے ساتھ آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں اس کا اجر آپ کو یقیناً رسول خدا ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج ان کی لخت جگر کی خوشی کے لیے ہم اپنی اولاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آج ہم سب سردار انبیاء کی بیٹی کی خوشی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں، تو جب سردار انبیاء خوش ہوں گے تو ساری آسمانی مخلوقات بھی خوش ہوں گی، سب کی دعائیں ہمیں ملیں گی، اور یہ ایسا حسین موقع ہے اور ایسی خوش نصیب ہیں آپ۔ دیکھیے امت محمدی کو اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ جگہ جگہ امت محمدی میں شامل ہیں، اور کتنے کم ہیں جنہیں معرفت ہے ان دنوں کی، ان ایام کی معرفت، جناب سیدہ کے ایام کی معرفت بہت کم لوگوں کو ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں سیدۃ النساء العالمین کی معرفت ہو جائے کہ اس بی بی کے ایام کو منانا کتنا ضروری ہے۔ تو آیت اللہ ماں مکانی تو فرماتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو اور اللہ کا رزق کھا رہے ہو تمہیں چاہیے کہ ذکر محمد و آل محمد لازمی کرو، اپنے گھروں میں بھی، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ مجمع ہو یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں، وہ ہستیاں صرف نیت دیکھتی ہیں۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ان کے نزدیک معیار نہیں ہے، ان کے نزدیک قبولیت کے معیار وہ ہیں جن کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں لوگ کم ہیں تو پتہ نہیں میری مجلس قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ بی بی نے وہی مجلس قبول کی ہو، تو وہ تو کریمہ اہل البیت ہیں۔ تو جناب سیدہ طاہرہ کی ولادت کے حوالے سے چہاردہ معصومین میں سے ہر ایک کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اگر بہت زیادہ دقیق بھی نہیں تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں بھی جس شخصیت کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے وہ جناب سیدہ، جناب سیدہ مرکزی حیثیت، کیونکہ دیکھیں آپ جو ہے ایک تو ہمارے امام ابھی پردے غیبت میں باحیات ہیں، انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا، تو باقی 13 معصومین کی آپ ولادت دیکھیں اور 13 معصومین کی شہادت دیکھیں تو جناب سیدہ کا دنیا میں آنا بھی الگ ہے اور دنیا سے جانا بھی 13 کے 13 معصومین میں سب سے جدا ہے۔ جناب سیدہ کا آنا بھی ایک راز الہی ہے، کس طرح سے کہ دیکھیے ایسا کسی معصوم کے لیے نہیں ہوا کہ معراج پہ رسول تشریف لے جائیں اور ایک پھل میں سے حکم الہی سے کھائیں اور نور سیدہ صلب رسول میں آ جائے۔ کوئی کسی معصوم کسی نبی کے لیے آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ ہر کتاب نے لکھا، میں صرف اپنی کتابوں کے حوالے سے بات نہیں کرتی، آپ کسی بھی مسلک کی کتاب اٹھائیں تو نور سیدہ اسی طرح سے وضیعت ہوا کہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے ایک خاص پھل میں سے کھایا، وہ پھل کیا تھا اس بحث میں جانے کا نہیں ہے کوئی مقصد، کوئی کہتا ہے کھجور تھی، کوئی کہتا ہے سیب تھا، بہرحال جناب سیدہ کی جو زیارت ایک ہے مفاتیح میں، اس زیارت میں جو لفظ ملتا ہے وہ سیب کا ملتا ہے۔ اب وہ کیسا سیب ہے، وہ دنیا کے جو سیب ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں کی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، وہاں کی چیزوں کو یہاں پہ تطبیق کر کے سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف ہمیں پہنچانے کے لیے الفاظ کا استعمال ہے جو قدرت کرتی ہے۔
ایک بچہ جب بطن مادر میں ہے اسے کیا پتا باہر کی دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی پتا نہیں ہے. اس کی دنیا وہی ہے جو محدود سی، وہ اسی کو وسیع سمجھتا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، اور دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے کہ پتہ نہیں میں اتنی اچھی جگہ سے آ گیا ہوں. لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں، ہوش آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تاریک چھوٹی سی جگہ اور یہ اتنی وسیع دنیا. تو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ جب تو اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہوگا تو وہ اس جہاں سے کئی گنا وسیع ہے. تو اس کی وسعت کو، اس کی رنگینیوں کو، وہاں کی چیزوں کو یہاں پہ رہ کے سمجھ ہی نہیں سکتا، جس طرح سے وہ بچہ بطن مادر میں سمجھ نہیں سکتا کہ باہر کیا کچھ ہے. اتنا فرق ہے اس جہان میں، یہ جہان فانی اور وہ جہان لا فانی. وہاں کی چیزوں کا فنا نہیں ہے. تو جناب سیدہ کا ایک عجیب، یعنی ان کی ولادت بھی خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ان کا دنیا سے جانا بھی جدا ہے. باقی 13 معصوم سب کے سامنے گئے، ہر معصوم کا سر دوسرے معصوم کی گود میں ہوتا تھا جب دنیا سے جاتے تھے. لیکن جناب سیدہ کی دفعہ کیا کوئی معصوم نہیں تھا؟ مولا کائنات موجود تھے، معصوم موجود تھے، ان کی معصوم اولاد موجود تھی. لیکن کیا انداز ہے کوئی نہیں بتا سکتا، بلکہ بی بی کی زندگی تسبیح الہی پر موقوف ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری سانسیں آکسیجن کی محتاج ہیں، آکسیجن نہ آئے تو ہم مر جائیں. بی بی فرماتی ہیں کہ جب تسبیح کی آواز نہ آئے تو عصمت سمجھ لینا میں نہیں ہوں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بلند سے بلند تر صلوات. بی بی کی زندگی کے وہ راز ہیں جناب سیدہ، راز الہی ہے، راز الہی ہے. اور ان کی زندگی کو خدا نے بتا دیا سورہ قدر میں کہ یہ سورہ قدر کیا ہے، کہ تم اس کو پا نہیں سکتے. تم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہو، تم سورہ قدر نہیں حتماً کوئی کہہ سکتا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا. تو معصوم نے فرمایا ہماری جدہ لیلۃ القدر ہے. تو تم ساری عمر جناب سیدہ کی معرفت کے لیے تمہاری عقلیں گھوڑے دوڑاتی رہیں. تم زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ چلے جاؤ، بہت بڑے عالم بن جاؤ، بہت زیادہ تم تحقیق کر لو، کسی لمحے پہ جا کے تم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر لی. ایک چیز ہے جو ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو امید ہے، ماشاءاللہ باشعور افراد ہیں، تو جب بھی کسی معصوم کا دن آتا ہے تو ولادت کے بجائے ظہور کا لفظ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. ان ہستیوں کا ظہور ہوا ہے، لیکن وہ ظہور عالم انوار میں ہوا ہے، خلقت آدم سے 2000 سال قبل ہوا ہے. اور اب جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے تو کہیں پہ بھی وہ کسی کی مدد کرتی ہیں، کسی کی فریاد سنتی ہیں، کہیں پہ اپنے وجود نوری کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی ہم ظہور کہیں گے. لیکن جو ان کے ایام ہے کہ جب وہ لباس بشری میں یہ نور، لباس بشریت میں لباس نوری جو ہے، اس وقت جو لباس بشریت میں یہ نور جب بشریت کی ہدایت کے لیے آیا، یہ نور جب لباس بشری میں بشریت کی ہدایت کے لیے آیا، تو اس وقت اس نور کو ہم ولادت کا لفظ کہیں گے. دیکھیے مجھے بہت زیادہ اس حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس سے منع کیا جاتا ہے کہ ظہور نہ کہیں. اس میں بہت سے عقائد کے فروعات کے مسائل آتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک مسئلہ بتاؤں، صرف ایک مسئلہ یہ بتاؤں کہ آج اگر ہم کہہ دیں نا کہ کسی بھی امام کی ولادت کا دن اور ہم کہہ دیں جی ظہور ہے، تو یہ لوگ پہلے ہی، جو امت مسلمہ ہے، یہ پہلے ہی ثابت کرنے پہ تیار ہے کہ ان کے امام کی ابھی ولادت ہونی ہے. جب ہم کہیں گے کہ امام کا ظہور ہونا ہے تو وہ ظہور کو اسی طرح کی ولادت سمجھیں گے، ایک ہی لائن میں کر دیں گے نا. وہ کہیں گے ان کے نزدیک ظہور ولادت ایک چیز ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے عقیدے کو کیسی ٹھیس پہنچے گی.
تو ان ہستیوں کی ولادت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ولادت اپنے پہ قیاس نہ کرنا کہ جیسے غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ تاریخ میں آپ معصومین کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ کسی ولی کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی، کسی متقی کی ولادت اس طرح سے ہو کہ ہر مسلمان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جب جناب سیدہ کا نور عصمت اس دنیا میں آیا تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، امام کوئی معمولی بندہ، میں امام کی بات کر رہی ہوں کہ امام یہ فرماتے ہیں، اور یہی بات دوسری کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی کہ جب ہماری جدہ کا نور عصمت اس دنیا میں پھوٹا تو اس وقت کائنات کا نہ صرف مکہ کی بات نہیں امام کر رہے کہ مکہ کا ہر گھر چمک اٹھا، بلکہ کائنات کا ہر گوشہ آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ تیرہ معصومین کی بھی ولادت ہوئی۔ مجھے بتائیے کہ آپ کو کہیں ملتا ہے؟ جناب سیدہ کے لیے یہ روایت ملتی ہے، جناب سیدہ کے لیے کہ بی بی کا نور جب اس دنیا میں، جب بی بی کی ولادت ہوئی، جب لباس بشریت میں بی بی اس دنیا میں آئیں تو مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا چمک اٹھی، آسمان والوں کے لیے بھی یہ نور چمکا۔ تو جب ہر طرف مولا فرماتے ہیں ہر در و دیوار جو تھا وہ منور ہو گیا، اور یہ آپ وہ خیالی یہ واقعاً صحیح جناب سیدہ کا نورانی ہونا کچھ الگ طرح سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو اس بات پہ تو یقین ہوگا نا کہ جناب عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ جناب عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ کننا نعزلو بعبرتن فی ضوء وجہ فاطمہ کے رات کے وقت ہم سینے پرونے کا کام فاطمہ کے چہرے کے نور سے کیا کرتے تھے۔ تو بی بی کے وجود کا خصوصی طور پہ نورانی ہونا ثابت ہے۔ ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی رات کے وقت 14ویں کا چاند، اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوتی ہے، 14ویں کا چاند ہوتا تھا تو کبھی میری جدہ چاند کے آگے آ جاتی تھی تو چاند کا نور ماند پڑ جاتا تھا، جب وہ پیچھے ہٹتی تھی تو چاند کی روشنی نظر آتی تھی۔ بی بی کا وجود خاص طور پہ نورانی ہونا ثابت ہے، اور جب یہ نور اللہ نے خلق فرمایا، توجہ ہے نا سب کی، جن کو پیار سے بعد میں دے دیں گے پھر جب اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو خلق فرمایا، اس وقت جب فرشتے جو تھے انہوں نے اس نور کو دیکھا، فرشتے خود نورانی، فرشتے تو خود نورانی مخلوق ہے۔ سوچئے کہ فرشتوں کے نور کی حیثیت کیا رہ جائے کہ جب فرشتے پریشان ہو جائیں، یہ کیسی روشنی ہے۔ جب نور سیدہ کی ایک جھلک دکھائی، تخلیق نہیں، تخلیق تو فرشتوں سے بھی کئی ہزار سال پہلے ہو چکی تھی، جب جھلک دکھائی نور سیدہ کی تو فرشتے پریشان ہو گئے، سجدے میں گرنے لگے کہ سمجھے کہ شاید یہ اللہ کا نور ہے، لیکن گرنے سے پہلے پوچھ لیا، بچ گئے کہ یا اللہ اے ہمارے خالق یہ کیسا نور ہے؟ تو خدا نے بتایا کہ یہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے۔
یہ میری کنیز خاص فاطمہ کے نور کی جھلک ہے۔ تو پھر فرشتوں نے جب نور سیدہ کا مشاہدہ کیا، ان کی آنکھیں، فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بھئی وہ جناب جبرائیل بھی تو نہیں پہچان سکے تھے نا جب یہ پانچوں نور زیر چادر آئے تھے، تو پوچھ لیا تھا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ یہ زیر چادر کون ہے؟ آپ اب یہ سارے فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کیسا نور ہے، سجدہ کرنے لگے تھے، پوچھ لیا، خدا نے کہا یہ میری کنیز خاص کا نور ہے۔ تو پھر عظمت سیدہ کو دیکھتے ہوئے شکرانے کے طور پہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا تو اس غلطی سے بچ گئے کہ جس میں وہ مبتلا ہونے لگے تھے۔ تو بس پھر صحیح فرمایا نا رسول خدا نے، صحیح دنیا کی سمجھ میں آ تو جائے عظمت سیدہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عظمت سیدہ جو ہے لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں کہ رسول نے جب یہ فرما دیا اگر علی نہ ہوتے، فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، اس میں عظمت کس کی زیادہ بتائی جا رہی ہے؟ سیدہ کی۔ اگر حدیث یہ ہوتی کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کی کوئی شریک حیات نہ ہو سکتی، تو پتہ چلتا کہ فضیلت کا پلڑا ادھر بھاری ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، تو واقعاً یہ برابری کا ہی جوڑا ہے کہ جب دنیا والے علی کو خدا سمجھ بیٹھے، عرش والے فاطمہ کو خدا سمجھ بیٹھے۔ تو جب جناب سیدہ کا نور دنیا میں آنے لگا تھا، میں بتانا ہی چاہتی ہوں کہ بی بی کو سمجھیے، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیے بی بی کے منازل، جتنا ہو سکے اپنی معرفت اور اپنے علم اور اپنی عقل اور تقوی کے ساتھ جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھیے کہ جب یہ نور دنیا میں آنا تھا تو اس وقت جب جناب خدیجہ نے، ہر خاصوام کتاب میں ملتا ہے کہ مکے کی عورتوں سے کہا کہ آئیں مدد کے لیے آئیں، تو سب عورتوں نے انکار کر دیا کہ ہم یتیم عبداللہ سے منع کرتے تھے شادی نہ کرو، تم منع نہیں ہوئی، اتنی مال و دولت والی ہو کے ہمارے اور یتیم عبداللہ سے تم نے شادی کر لی۔ تو چونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا مکہ کے سارے گھرانوں نے، تو وہاں کی عورتوں نے بھی نہ آئیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتیں نہیں آئیں، خدا چاہتا نہیں تھا کہ خاکیوں کی شرکت شامل ہو، اس لیے کہ نور نے دنیا میں آنا تھا۔ کیونکہ جب مولا کائنات دنیا میں آئی تو فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی جنت سے خواتین آئی تھی، تو جب فاطمہ دنیا میں آئیں گی تو تب بھی جنت کی خواتین اور حوریں آئیں گی جو استقبال کریں گی، اور وہ استقبال کرنے والی کون ہے؟ سارہ ہے، جناب مریم اور جناب مریم ہے، جناب سارہ ہے، خواہر موسیٰ ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو جناب خدیجہ کے دائیں بائیں چاروں طرف بیٹھ گئیں۔ اور جب یہ نور دنیا میں آیا تو مجھے بتائیے کہ کون مسلمان انکار کرے گا کہ ان کا آنا اور ایک عام انسان کا، وہ کتنا بڑا نیک پرہیزگار کے گھر آ جائے، اس کا آنا، زمین و آسمان کا فاصلہ بھی کم ہے بلکہ بہت زیادہ فرق ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ ہی بے جا ہے کہ جناب سیدہ جب دنیا میں آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ جو حوریں ہیں، وہ جو آفتابہ اور تشت اور لباس جنتی لے کے آئی تھی، جناب سیدہ کو بہشتی لباس پہناتی ہیں۔ اس وقت جناب سیدہ سب سے پہلے جو کلام کرتی ہیں، دنیا کا کون سا بچہ ہے جو اس عمر میں کلام کرتا ہے؟ تو جناب سیدہ کا درجہ اماموں سے کم نہ سمجھنا کہ ہر امام آیا تو گواہی دی توحید اور نبوت کی اور امامت کی، بالکل اسی طرح سے جناب سیدہ جب تشریف لائی تو سب سے پہلے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ و علی سید الاوصیاء، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میرے بابا انبیاء کے سردار ہے، اور میرا شوہر اوصیاء کا سردار ہے، اور میرے بیٹے پیغمبروں کی
اور میری اولاد، میرے جو فرزند ہیں وہ انبیاء اور پیغمبروں کی اولادوں سے بلند تر ہے۔ یہ جناب سید نے کلام کیا۔ اس کے بعد وہ جو حوریں تھی وہ آگے بڑھی، انہوں نے جناب معصومہ کو، جناب فاطمہ کو جناب خدیجہ کی گود میں دیا۔ خذیہا ہاذہی طاہرہ مطہرہ میمونہ زکیہ، اور جناب خدیجہ نے خوشی سے اپنی نومولود کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو جناب سیدہ کا یہ دنیا میں تشریف لانا ہی کتنا جدا ہے۔ اور جب عالم انوار میں ان ہستیوں کے نور کا کیا کہنا کہ فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، یہ تو فرشتوں کا عالم ہے۔ اور بلکہ انبیاء جو ہے جناب آدم سے اگر ہم سلسلہ شروع کریں تو جو اسقلانی ہے، علامہ اسقلانی اہل سنت کے عالم ہیں، وہ اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب جنت میں جناب آدم اور جناب حوا ٹہل رہے تھے، توجہ ہے نا، کہ جب جناب آدم اور جناب حوا ٹہل رہے تھے تو انہیں یہ لگا کہ ہم سب سے حسین ہیں۔ جناب آدم نے اور جناب حوا نے یہ ایک دوسرے سے کہا کہ ہم دونوں کتنے خوبصورت ہیں، یعنی ہم حسین ہیں، ہم سے حسین بھی کوئی ہوگا۔ یہ تصور ان کے ذہن میں آیا کہ ہم سے حسین بھی کوئی ہوگا۔ اس تصور کا آنا تھا تو خدا نے اپنی کنیز خاص کا جلوہ دکھایا۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے کہ جناب آدم اور حوا نے جب یہ سوچا تو انہوں نے جب یہ سوچا تو ایک دو شیزہ کو دیکھا کہ جو نورانی ہے اور چہرے سے نور جھلک رہا ہے، وہ اس نورانی اور باروب شخصیت کو دیکھ کے مرعوب ہو گئے، سوال کرنے لگے کہ یا اللہ یہ محترمہ کون ہے، یہ ہستی کون ہے جو اتنی حسین ہے کہ جس کے روب کے آگے جس سے ہم اتنے مرعوب ہو گئے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے؟ تو جب خدا نے تعارف کروایا کہ یہ میرے آخری زمانے میں جو میرے انبیاء کا سردار آئے گا یہ اس کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یعنی جناب سیدہ کا نام پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گی کہ جب جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائیں تو پہلے سے بھی فاطمہ نام کی خواتین موجود تھی، تو وہ نام اس لیے بنی ہاشم کے گھرانے کے لوگ فاطمہ نام اس لیے رکھتے تھے کہ جناب سیدہ کے آنے سے پہلے ہی جناب سیدہ کی اپنے خاندان میں شہرت تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہوگی، اس کا نام فاطمہ ہوگا، تو لوگ اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ اور جناب سیدہ کا یہ نام جو براہ راست رکھا ہے یہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا نام اللہ رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی ولیہ ہے تو نام بھی اللہ ہی رکھے گا۔ تو جب جناب آدم اور حوا نے دیکھا، اتنی باروب ہستی دیکھی، اتنی نورانی شخصیت دیکھی، تو پھر سمجھ میں آیا یہ جو ہم تصور کر رہے تھے کہ ہم ہی خوبصورت ہیں۔ اور پھر جب جناب سیدہ کے سر پہ تاج دیکھا تو یاقوت کا تاج دیکھ کے تو پوچھنے لگے کہ یا اللہ اس محترمہ کے جو سر پہ تاج ہے یہ کیا ہے؟ تو خدا نے بتایا یہ ان کا شوہر ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، جدھر جدھر نظر گئی علی 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 علی، نعرہ حیدری تو بس کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ان ہستیوں سے۔ انسانی عقل کی کتنی بھی کوششیں کر لیں، کیونکہ دیکھیے یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اللہ کی معرفت اس کی صفات کا مظہر ہیں۔ بس تھوڑی سی اور وقت لوں گی، ایک اور نقطہ بی بی کے اس ممبر کے صدقے سے ہدیہ کر کے تو انشاءاللہ پھر دعا کریں گے بی بی کے صدقے سے کہ بی بی ہم سب کی اس کوشش کو، اس محبت کو قبول فرمائے۔ تو
یہ ہستیاں جو ہیں، حدیث قدسی کوکب دری کا مقدمہ ہے، اس میں ایک حدیث کوکب دری جو کہ منقبت کی کتاب ہے، مناقب لکھے ہیں اس میں اہل البیت علیہم السلام کے، اور وہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، حدیث معرفت۔ حدیث معرفت بس سمجھ لیجئے کہ ان ہستیوں کا جو وجود ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس میں حدیث قدسی ہے جس میں یہ خدا فرماتا ہے کہ لا یعرف اللہ، رسول فرماتے ہیں کہ لا یعرف اللہ الا انا و علی، کہ اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکا سوائے میرے اور علی کے۔ پھر فرمایا لا یعرفنی الا اللہ و علی، مجھے بھی کوئی پہچان نہیں سکا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ پھر فرمایا لا یعرفک یا علی الا اللہ و انا، اے علی تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جن ہستیوں کو سوائے اللہ کے کوئی پہچان نہیں سکتا تو یہ دنیا والے ان کی حدود کیوں مقرر کرتے ہیں، ان کے فضائل کی حدیں کیوں معین کی جاتی ہیں؟ ان کے فضائل کی کوئی حد معین کی ہی نہیں جا سکتی، کیسے معین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، بچیاں ہیں، ایک مثال سادہ سی دوں۔ ایک پینٹر ہے، اس نے ایک پینٹنگ بنانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس پینٹنگ کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں۔ اب اس کی جتنی صلاحیت ہوگی وہ لگا دے گا، جتنی طاقت ہوگی لگا دے گا کہ اس پینٹنگ سے میں پہچانا جاؤں گا۔ اب اللہ نے تخلیق کائنات کے غرض خلقت یہ بتایا، بہت مشہور حدیث لگتا ہے آپ کے ذہان عالیہ میں آ چکی ہے، تم تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت میں نے چاہا اعروفا میں پہچانا جاؤں، خلقتو کا خلقن تو میں نے خلق کیا آل محمد کو۔ تو اب جب خدا خلق کرے گا اور کس لیے خلق کرے گا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے اللہ تک پہنچو، مجھے اللہ کو پہچانو، اور خلق کرنے والا خدا ہو جو اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، جس کی قدرت بھی ایسی ہے کہ سمجھ میں انسان کے آ ہی نہیں سکتی، جو قدرت کاملہ کا مالک ہو، جو اسباب کا بھی محتاج نہ ہو، اور جب وہ اول مخلوق کو خلق کرے گا اس لیے خلق کرے گا کہ میں اللہ پہچانا جاؤں، تو سوچئے کہ وہ اول مخلوق کو جب خلق اس لیے کرے گا کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ کیسا خلق کرے گا؟ جس مخلوق کے ذریعے سے اس نے اپنا تعارف کروانا ہے اس کے سر پہ اس نے ایک تاج بھی رکھا کہ یہ اول مخلوق ہے۔ اب اگر سوچئے کہ اللہ نے کسی سبب سے ان کو خلق کیا، فرض کیجئے کہ ایک کرسی ہے، اگر وہ بنانی ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں چاہیے، وہ چیزیں پہلے ہوں گی تو وہ کرسی بنے گی، تو وہ چیزیں اول کہلائیں گی، کرسی بعد میں کہلائے گی۔ اب خدا جب دعویٰ کر رہے یہ اول مخلوق ہے تو وہ اگر کسی سبب سے خلق کرے تو سبب اول ہو جائے گا، سبب اول ہو جائے گا، پھر یہ اول نہیں رہیں گے۔ خدا نے تاج پہنانا ہے، یہ اول مخلوق ہے جو میری معرفت کروائیں گے، تو پھر یقیناً اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ جب اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، تو دیکھیے پھر اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی ایک صفت لا مقام بھی ہے۔ توجہ چاہوں گی، اب اس میں آپ نے جب اس منزل تک میں آپ کو لائی ہوں، دو حدیں ذہن میں رکھیں، دو حدیں ان سے نہ کہیں نکل جائیں، ایسا نہ ہماری ساری محنت پہ پانی پھر جائے۔ دو حدیں ذہن میں رکھیں، اور وہ حدیں میں نے نہیں بنائی، وہ حدیں مولا کائنات نے بتائیں کہ سن لو کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھنا،
ہم اللہ نہیں ہیں، اور جو جو بشریت کی حدود ہیں ان کو بھی ہم سے دور رکھنا، ہم تمہارے جیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد تم ہمارے جتنے بھی فضائل چاہو بیان کرو، تم جتنے بھی ہمارے فضائل بیان کرو گے، ہماری جتنی بھی عظمت بیان کرو گے، اور جب تم تھک جاؤ گے جتنی بھی عظمت تم بیان کر چکو گے، ہمارا مقام اس سے بلند ہی ہے۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا جانشین ہوں۔ ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، اس کا جانشین ہوں، اور ہمارے فضائل میں جو ہمارے فضائل کو تسلیم کرتا ہے وہی اصل مومن ہے، جو یعنی ایک طرف فضائل میں بھی شک نہیں کرنا، دوسری طرف ربوبیت سے نیچے رکھنا ہے۔ یہی تو مومن کا امتحان معرفت ہے۔ یہیں پہ آ کے کام خراب کر دیتے ہیں لوگ، کوئی مقصر بن جاتا ہے، کوئی غلو کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، غلو کی طرف جو جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب حد ربوبیت، جب آپ کو رب کی معرفت ہو گئی، معرفت کروانے والی یہ ہستیاں ہیں، تو پھر غلو کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی فضائل بیان کرو، جب ہماری عقلیں قاصر ہیں حد معین کرنے کے لیے، ہم حد معین کر ہی نہیں سکتے، تو اب یہ ہستیاں ہیں خدا کی معرفت، اس کی صفات کا مظہر۔ خدا کی صفت لامقام بھی ہے۔ اب خدا کو ایک جگہ تو نہیں بٹھا سکتے کہ بھئی اللہ یہاں ہے تو فرش پہ ہے تو عرش پہ ہے تو وہاں پہ ہے تو زمین پہ ہے یا تحت الثری میں ہے۔ خدا کو ہم ایک جگہ نہیں، خدا ہر جگہ پہ ہے۔ اس کی اس صفت کو کون سمجھائے گا؟ اس کی اس صفت کی معرفت کون کروائے گا؟ آج کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ یہ آل محمد ایک وقت میں ہر جگہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ جب خدا ایک وقت میں ہر جگہ پہ ہے تو یہ صفات کا مظہر ہیں۔ اگر یہ خدا کی صحیح معرفت نہ کروا سکیں تو پھر خدا کے بنانے میں کمزوری آئے گی، ان پہ توہین نہیں آئے گی، خدا کی توہین ہوگی کہ وہ بنا نہیں سکا، کہ صحیح معرفت نہیں کروا سکے۔ تو وہ خدا کا ہر جگہ پہ ہونا، اس کی صفت جو ہے وہ ذاتی ہے۔ ان ہستیوں کا ہر جگہ پہ اگر یہ مدد کر لے تو یہ عطائی صفت ہے۔ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، وہ ہے در قرار ہے، وہ نام علی یا علی، وہ نام علی یا علی، جو مرکز اسلام تھا اس میں علی پیدا ہوئے، از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا، کل مومنوں کا امیر ہے، شیعوں تمہارا پیر ہے، اور حق کی وہ شمشیر ہے، وہ نام علی یا علی، حیدری 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 حیدری، محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ ہمارے زمانے کا امام ہر جگہ مدد کر رہے ہیں ہمارے یہ۔ اچھا، مرنے والے کے پاس ایک وقت میں کئی لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان ہستیوں کا وعدہ ہے جب ہمارا چاہنے والا جاتا ہے تو ہم اس کے سرہانے آتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں میں دقت نہ کیا کریں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں، یہ ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو سمجھنا ضروری ہے، ان کے مقام و منزلت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ صلاحیت دے رہا ہے، اور کن کو دے رہا ہے، جن کو دی جا رہی ہے ان کا کام ہے کہ وہ سمجھے۔ ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھنا، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ہے کہ یقیناً یہ ہستیاں ہر جگہ مدد کرتی ہیں۔ ایک عام سی مثال، بس ایک واقعہ میں سنا کے آپ کو اجازت چاہوں گی کہ ایک شخص تھا جو کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑے آیت اللہ ہیں۔ اذان کے احترام میں بس ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
حجت الاسلام تہرانی وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کس سے سنا؟ آیت اللہ کشمیری سے، جو کہ ایک عارف تھے. اور وہ عارف جو تھے آیت اللہ کشمیری، انہوں نے خود اپنے کان، ان کے سامنے کا یہ واقعہ، ان کے ساتھ ہوا یہ واقعہ، کہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک سادھو تھا. سادھو یہ جو نان مسلم تھا، ظاہر ہے سکھ وغیرہ کے مذہب پہ جو ہوتے ہیں لوگ، ان کے جو مذہب سے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں، ایک عہدہ ہے ان کے مذہب میں غالباً. تو وہ اس نے جب ریاضت مشقت کی، دیکھیں ریاضت مشقت جو کر لے گا وہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے گا. جو بھی اپنے نفس کے خلاف چلنا شروع ہو جائے گا اس کو بہت سی کرامات مل جائیں گی، چاہے اس کا عقیدہ غلط ہے، لیکن اس کی محنت کا اللہ نے دنیا میں تو دینا ہے نا. خدا کسی کی محنت کا تو ضائع نہیں کرتا، چاہے دنیا میں پورا کر دے، آخرت میں نہیں ہے اجر ان کے لیے، کیونکہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں. اب اس نے ریاضت کر کے اس نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ وہ اگر کسی کا نام سنتا، کسی کی والدہ کا نام سنتا، تو بتا دیتا تھا کہ اس کا یہ فرزند دنیا میں ہے یا نہیں ہے، زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے. اب یہ جو ہے نا آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں نے امتحان لینے کے لیے ایک آیت اللہ برو جردی ہیں ان کا نام لیا، تو انہوں نے جب ان کی والدہ کا نام بتایا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ زندہ نہیں ہے. تو کہنے لگا بالکل ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اس کے امتحان لینے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ ایک نام اور میں بتاتا ہوں، ساتھ والدہ کا نام بتاتا ہوں، کہ نام یہ ہے مہدی بن فاطمہ. تو کہنے لگا کہ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ نام مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. تو وہ کہنے لگا واقعی نام میں نے ٹھیک نہیں بتایا تھا. میں نے کہا اچھا محمد بن نرجس بتاؤ یہ کہاں، یہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے؟ تو کہنے لگا جب میں نے یہ بتایا پوچھا تو وہ پریشان ہو گیا، اس کی رنگت زرد ہو گئی، بوکھلا گیا. کہنے لگا یہ کون ہستی ہے؟ اب یہ حجت تہرانی جو آیت اللہ تہرانی، وہ جب یہ بات بتا رہے تھے وہ رونے لگ گئے. کہنے لگے آیت اللہ کشمیری بھی رو رہے تھے جب یہ بات سنا رہے تھے کہ وہ ایک نان مسلم، اس نے جب یہ اس کو دیکھا، اس معاملے کو دیکھا تو وہ اتنا حیران ہوا. کہنے لگا یہ کون سی ہستی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے بتایا کہ یہ ہمارے زمانے کا امام ہے. تو وہ سادھو یہ کہنے لگا، وہ سادھو یہ کہنے لگا کہ میں جدھر دیکھتا ہوں یہ وہاں پہ ہے. کائنات کا کوئی گوشہ اس زمین کا خالی ہی نہیں ہے کہ جہاں میں دیکھوں اور یہ نہ ہو. سلامتی ہے امام زمانہ، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ ہستیاں ان کے لیے ہم حدود کیسے قائم کر دیں کہ اب یہ مدد نہیں کریں گی، اب یہ دنیا میں نہیں ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے. آج بھی آپ جناب سیدہ کو دل سے پکاریں، وہ بی بی مدد کرتی ہیں، فریاد ان کے آگے کریں، وہ ہمارے مسائل سنتی ہیں. اور اللہ نے ان کو اتنے تصرفات دے رکھے ہیں. ہمارا دنیا سے جانا اور ان کا جانا برابر نہیں ہے، ہرگز بھی برابر نہیں ہے. وہ خدا کی نور عظمت سے خلق ہونے والا نور ہے، وہ خدا کی صفات کا مظہر ہے، وہ خدا کی صفت لامکا کا بھی مظہر ہے، خدا کی صفات جمال کا بھی مظہر ہے، خدا کی صفات جلال کا بھی مظہر ہے. تو یہ ہستیاں اگر آپ کو کبھی نظر آئے کہ اگر کسی امام کا کوئی نااہل جاہل آ کے گریبان پکڑ لے اور گستاخی شروع کر دے، حتیٰ کہ آباء و اجداد تک کو گالیاں دے، کیا اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ امام برداشت کر جائیں اور جواب میں اس کو یہ کہیں کہ تم تو مسافر لگتے ہو، کھانا چاہیے تو چلو کھانا دیتا ہوں. کیا کبھی کسی ہم نے ایسا رسپانس تو اپنے سگے بہن بھائی کو نہیں دیا؟ اور وہ ایک اجنبی پردیسی کو، شام سے آئے ہوئے کو جب وہ یہ گستاخی کر رہے ہیں تو مولا حسن نے فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، رہائش چاہیے، رہائش دیتا ہوں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ خدا کی صفت جمال کو ظاہر کر رہے ہیں. اور اگر کسی محفل میں جلال آ جائے اور یہی مولا حسن کہہ دے اٹھ کتے اور وہ کتا بن جائے تو یہ خدا کی صفت جلال کا مظہر ہے.
بس سمجھ لیجئے کہ جناب سیدہ کونین جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بن کے آئی، وہ بی بی اگر شادی کے دن رسول دیکھیں کہ اگلے ہی روز جناب سیدہ نے پیوند لگے، پرانے کپڑے پہنے ہوں، تو بیٹی سے پوچھیں کہ بیٹی وہ نیا لباس جو آپ کی والدہ نے آمادہ کیا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ تو بی بی فرمائے کہ فقیر آیا تھا، سائل آیا تھا، اس کو دے دیا۔ جس کی رحمت کو رحمت للعالمین بھی پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ بی بی پرانا لباس کیوں بیٹا پہن رکھا ہے، تو بی بی جب اپنا لباس عروسی فقیر کے ایک دفعہ کہنے پہ اس کو دے دیں، یہ صفت جمال کا مظہر ہے۔ اور اگر کوئی در پہ معافیاں بھی مانگنے آئے تو بی بی مغفرت کے سارے دروازے بند کر دیں، جنازے کی مشیت کے لیے بھی منع کر دیں، قبر کا نشان تک بتانے سے منع کر دیں، تو سمجھ لو کہ یہ صفت جلال کا مظہر ہے۔ بس وہ جناب سیدہ کہ جن کو قرب کا وسیلہ ان کے بابا بھی بناتے ہیں، ساری دنیا رسول اللہ کو وسیلہ بنائے کہ یا رسول اللہ آپ وسیلہ ہیں، اور رسول اللہ یہ فرماتے نظر آئے، شروع میں میں نے تلاوت کی فرمان کی، اللہم انی اتقرب الیک بخیرۃ الاخیار ام الانوار، تو رسول فرماتے کہ اے خدا میں تیرا قرب چاہتا ہوں اس خاتون، اس برگزیدہ خاتون کے وسیلے سے جو منتخب شدہ ہے، جو آئمہ انوار کی ماں ہے، جو ام الائمہ ہے، اس کے وسیلے سے رسول خدا کا قرب چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں جناب سیدہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بس آج ایک میں چاہتی ہوں پورا حق ادا ہو جائے اس منبر کا کہ جناب سیدہ کا ہم کیسے قرب پائیں۔ ہم نے بی بی کے فضائل کا ذکر کیا، یقیناً بی بی خوش ہوئی، لیکن یہ چیزیں جو فضائل میں نے ذکر کیے آپ نے سنے، بی بی دعائیں دے رہی ہیں، جناب رسول خدا دعائیں دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی ہو کہ جس سے ہمیں بھی کچھ فائدہ اس عنوان سے بھی ہو کہ بی بی اس طرح سے بھی راضی ہو جائیں ہم سے کہ جناب سیدہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ بی بی بتائیے کہ اللہ کے قریب کوئی خاتون کس وقت ہوتی ہے۔ ہم سب کو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کے قرب کے لیے ہی ساری نیکیاں کی جاتی ہیں، 5 وقت کی نماز میں بھی قربتاً اللہ ہی کہا جاتا ہے، روزے میں بھی ہر عبادت میں قربتاً اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کسی نے جناب سیدہ سے جب یہ سوال کیا کہ خاتون کس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، تو بی بی نے فرمایا کہ جس وقت وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، جس وقت وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے، یعنی خاتون کا اصل مرکز اس کا گھر ہے، وہاں اس نے تربیت کرنی ہے جیسا کہ جناب سیدہ نے کر کے دکھائی، اور امت کو ایسے شہزادے دیے کہ جنہوں نے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو بچایا۔ تو بہت مشکل نہیں ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، بس کوشش کریں کہ اپنے محاذ کو خواتین سمجھیں کہ ہمارا محاذ کیا ہے۔ ہر زمانے میں محاذ جو ہے اس کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملکوتی کلام سیدہ تا قیامت تک کے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو سب سے پہلے جو کوشش ہے کہ خاتون اپنے گھر کو جو ہے وہ اس کا بی بی اس فرماتی کہ اس وقت وہ اللہ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ اور سب سے بہتر کیا ہے خاتون کے لیے، یہ وہ سوال ہے جو رسول نے صحابہ کے مجمع میں کیا تھا۔ صحابہ کا وہ مجمع کہ صحابی بڑا ناز کرتے تھے نا کہ ہم جو ہیں رسول کے ساتھ رہتے ہیں، صحبت کی تو آج بھی مسلمان بڑی قدر کرتے ہیں، گھر والوں کی تو پتہ نہیں کریں گے، صحبت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو اب یہ صحابہ فخر کرنے والے کہ ہم رسول کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کے مجمع میں رسول نے ایک سوال پوچھا، سننے میں آپ کو بڑا سادہ سا سوال لگے گا، لیکن اس پہ بس تھوڑا سا غور کرنا ہے اور پھر دعا کریں گے۔ رسول نے بڑا سادہ سا سوال کیا کہ اے میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، رسول کو کوئی مطمئن نہ کر سکا۔
حتیٰ کہ مولا کائنات سلونی کا دعویٰ کرنے والے درے بطول پہ گئے، درے سیدہ پہ گئے، اور جب جناب سیدہ کے آگے ان کے بابا کا سوال دہرایا تو بی بی نے بغیر وقفے کے جواب دیا کہ آپ جا کے یہ بتا دیجئے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال، کہ نہ تو وہ مردوں کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے۔ یہ جواب لے کے جب علی خدمت رسول میں آئے تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ جب جواب دے دیا تو رسول مسکرائے کہ علی مجھے پتہ ہے جواب لے کے کہاں سے آ رہے ہو۔ تو یہ جان لو کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث آپ نے کو ایک دفعہ یا دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ فرمائی۔ 10 مقامات تو تاریخ میں لکھے ہوئے، وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں 2-3 مقام ضرور عرض کرتی کہ کس کس لمحے میں پیچھے اس حدیث کا شان بیان کرنے کی شان کیا ہے، کس موقع پہ آپ نے کہاں فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ تو جناب سیدہ کے پاس اس فرمان پہ میں کہتی سننے میں سادہ لگے گا، لیکن جب غور کیجئے کہ آج ہمیں 2 طرح کی خواتین ملتی ہیں۔ اگر آپ حجاب کے لیے کہیں تو وہ کہتی ہیں حجاب تو نظروں کا ہے، حجاب تو آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ تو حدیث آدھی حدیث اس کو جواب دے گی کہ نہ مرد ان کو دیکھے، اور جو خواتین حجاب تو کر لیتی ہیں، حجاب کر کے اس کی توہین کرتی ہیں کہ بس حجاب کر لیا کافی ہو گیا، اور حجاب والی پھر صحیح حجاب والیوں کو بھی بدنام کرتی ہیں، تو پھر ان کے لیے حدیث کا شروع والا حصہ کہ حجاب ایسا ہو کہ وہ بھی مردوں کو نہ دیکھیں، تو یہ دونوں طبقوں کو جواب مل جاتے ہیں۔ تو حجاب ایسا کہ جو حجاب بھی ہو اور نظروں کا بھی حجاب ہو۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ حجاب نہ کیا تو بس نظریں جھکائی نہیں ہے، جی نظروں کا تو حجاب ہوتا ہے، بس ہم نے نظروں کا کر لیا۔ تو جناب سیدہ پورا نقشہ، پورا اس کا لبے لباب قیامت تک کی عورتوں کے لیے بتا رہی ہیں کہ کسی زمانے میں عورتیں ایسے کہیں تو میری اس حدیث کو پیش کرنا۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے لینا ضروری ہے۔ تو بس خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہمیں خدا جناب سیدہ کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو با ایمان اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو خداوند متعال ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی توفیق دے کہ جس کا دشمن شیطان ہر زمانے میں موجود ہے۔ ایک دو میں سمجھتا ہوں آج کل تو شیطان کا کام بڑا آسان ہو گیا، 1-2 پوسٹ پڑھی تو ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں، 1-2 ایسی ویڈیوز کلپ دیکھ لیے ایمان ختم ہو گیا یا متزلزل ہو گیا یا عجیب قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بڑے بڑے لوگ ایمان پہ ہوتے ہوئے آخری وقت میں ایسے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اے خدا ہمیں ان شبہات سے بچا، ہمیں حقیقی معرفت ان ہستیوں کی عطا فرما تاکہ ان کے وسیلے سے ہم تیری صحیح معرفت حاصل کر سکیں، اور جو غرض خلقت ہے محمد و آل محمد کا اس کو